أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سلسلہ وار جو بحث ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے کل جو 20 جمادی الثانی ہے، 20 جمادی الثانی ولادت با سعادت بیوی دو عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ شہزادی کی ولادت کی مناسبت سے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے دنیا بھر کے خواتین اور دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان ہیں، بالخصوص شیعیان اہل بیت ہیں، ان کو یہ حکم دیا کہ اس دن کو دنیا کی عورتوں اور دنیا میں ماؤں کا دن منایا جائے، روز زن و روز مادر، عورت کے دن، خواتین کے دن اور ماؤں کا دن۔ ماں کی عظمت، ماں کی قدر کی جائے، چاہے وہ بزرگ ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں، سب اپنی ماؤں کی قدر و منزلت کو ان ایام میں خصوصی طور پر جانیں۔ وہ ماں جو کنیز ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی، لہٰذا ہمارے تمام ماؤں کے لیے آئیڈیل شخصیت وجود مبارک حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ مادران را اسوہ کامل بطول، مادران را اسوہ کامل بطول، مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوہ کامل بطول۔ لہذا جن ماؤں نے اپنے آغوش میں شہزادی کی کنیزی میں اپنی علم، تقوی، بصیرت، پاک دامنی، ایمان کی مطابق اپنے آغوش میں جن بچوں کی تربیت کی ہے، وہ دنیا کے قابل فخر ہستیوں میں شمار ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، 20 جمادی الثانی کو شہزادی کی ولادت اور 20 جمادی الثانی کو ان کی فرزند گرامی حضرت روح اللہ الموسوی الخمینی کی ولادت بھی ہے۔ امام خمینی بھی اسی 20 جمادی الثانی میں آقا کی ولادت ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آقا کی زندگی نامہ پر کچھ بولوں یہاں پر میں۔ انشاءاللہ ہمارے بزرگان تو کم و بیش آقا کی شخصیت سے آشنا ہیں، تاہم یہ ہمارے آئندہ ساز، ہماری امید، امام زمانہ کی امید، ان بچوں کی جو ہے پاکیزہ ذہنوں میں
جناب زہرا کی نسل پاک سے یہ جو دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا، اسلام کو زندہ کیا، اسلام کی تمام تعلیمات کو امام خمینی نے انقلاب کے ذریعے زندہ کیا۔ آج اسی ہستی کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش ہم کریں گے۔ ہمارے محترم برادر نے جو ہے تذکرہ کیا تو کہ ماں اور آپ کے موضوع سے ٹچ جو باتیں ہیں وہ گفتگو ہونا چاہیے۔ یہ جتنے بھی دنیا میں ہستیاں ہیں، یہ جتنے بھی نامور شخصیات ہیں، ان کی تربیت کا اصل محور ماں ہے۔ باپ اور ماں دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے تعلیم دے، اسے تربیت دے۔ باپ کی ذمہ داری ہے کسب حلال کریں، حلال رزق کمائیں، تاکہ یہ پاکیزہ رزق اپنی اولاد میں اس کے تأثیر آ جائیں۔ پاکیزہ رزق، اب میں آپ کو گزشتہ شاید گفتگو میں عرض کیا تھا کہ جناب شیخ مفید علیہ الرحمہ نے خواب میں دیکھا کہ بی بی دو عالم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کو تھام کر شیخ کی خدمت میں آئے اور یہ فرمایا، یا شیخ علمہ الفقہ، انہیں فقہ سکھائے۔ اے شیخ، میرے ان دونوں بچوں کو آپ فقہ کی تعلیم دیں۔ آنکھ کھلنے کے بعد ہم جیسے ہوتے تو ہم دنیا میں جو ہے شور مچا کر اپنی شخصیت کے لیے جو ہے کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، مگر یہ تو ایک امام زمانہ جسے کہیں کہ میرا بھائی ہے شیخ مفید، اس عظیم ہستی کی عظمت کو ذرا دیکھ لیں۔ وہ روتا رہا، گریہ کرتا رہا کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گیا ہے جس کی بنا پر میں کہاں اور جناب شہزادی کہاں، کہیں میں نے اپنی علمی مقام پر پہنچنے کے بعد جو ہے مغرور ہو کر کہیں نہ کہیں میں نے غلطی کیا ہے۔ بس اسی عالم میں تھا، کتاب میں لکھا ہے، اسی کتاب میں لکھا، اسی عالم میں تھا تو جناب سید رضی نہج البلاغہ، جس نے تدوین فرمایا مولا کائنات کے خطبات کو اکٹھا کر کے نہج البلاغہ کے عنوان سے کتاب جو ہے پیش کیا مولا کائنات کے گوہربار کلام سے۔ سید رضی اور سید مرتضیٰ علم الہدا، ہدایت کا نشان ہدایت لقب پایا۔ علم الہدا، امام معصوم سے علم الہدا نشان ہدایت لقب پایا۔ ان دونوں شخصیت کی مادر گرامی سید مرتضیٰ اور سید رضی کے ہاتھوں کو تھام کر اسی مقام پر آتا ہے جہاں شیخ نے خواب میں دیکھا تھا کہ جناب سیدہ تشریف فرما ہو کر دونوں نور نظر کو لا کر یہ فرمایا انہیں فقہ کی تعلیم دو۔ جناب سید مرتضیٰ سید رضی کے مادر گرامی تشریف فرما ہوئے، دیکھا کہ بغداد کے بہت عظیم ایک خاندان سے معظمہ اور مجللہ خاتون دونوں بچوں کو لے کر آئیں۔ وہی جملہ جو خواب میں سنا تھا وہیں دہرا کر کہا کہ علمہ الفقہ، انہیں فقہ کی تعلیم دو۔ بے اختیار آنسو بہہ گیا جناب شیخ مفید علیہ الرحمہ کی آنکھوں سے۔ بہنے کے بعد جو ہے خاتون پریشان ہو گئی، جناب سید مرتضیٰ کی والدہ مکرمہ پریشان ہو گئی، شیخ میں آپ کو تعلیم دینے کے لیے بتا رہی ہوں اور آپ آنسو بہا رہے ہیں۔ پھر یہ خواب جو ہے جناب اس سیدہ اس بی بی کی خدمت میں اس خواب کو دہرایا۔ تو اب شیخ نے بہت سارے شاگردوں کی تربیت کی، مگر ان دونوں کی تربیت میں خصوصی اہتمام کیا ہے۔
یعنی پاکیزہ، پاک و پاکیزہ رزق کھلا کر ان دونوں کی تربیت کی، اس قدر اس غذا میں تأثیر کی، علم میں برکت ہو کر اس قدر ایک موڑ پر آ کر استاد اور شاگرد کا مباحثہ ہو گیا۔ شیخ مفید سے بڑھ کر کوئی علمی مقام کے لیے فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ دونوں استاد شاگرد نے فیصلہ کیا ہم اپنے مسئلے کو مولا کائنات کے روضہ اقدس پہ جو ہے ہدیہ کریں گے، امام جواب فرمائیں گے۔ تو اس میں جواب یہ آیا اس مسئلے میں الحق مع ولدی، حق میرے فرزند سید مرتضیٰ کے ساتھ ہے، والشیخ معتمدی، شیخ بھی کم نہیں ہے، علی مرتضیٰ کے معتمد لوگوں میں ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ کہاں سے آیا؟ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ، ان کی ماں باپ کی تربیت، استاد کی تربیت، پاکیزہ غذا کی تأثیر ہے۔ تو ماؤں کی تربیت بہت عام ہے۔ ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ وہ دنیا میں قابل فخر لوگ دنیا میں آئے ہیں، ان میں سے سید روح اللہ الموسوی الخمینی۔ امام خمینی کی تاریخ ولادت کے بارے میں 20 جمادی الثانی سنت 1320 ہجری قمری، 24 ستمبر 1902 سال عیسوی میں، سال عیسوی 24 ستمبر 1902 میں آقا کی ولادت ہوئی ہے۔ ان کے پدر بزرگوار کا نام ہے سید مصطفیٰ خمینی، سید مصطفیٰ، اور سلسلہ سادات موسوی ان کا شجرہ نامہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ باپ کی عظمت یہ ہے کہ ایک مشہور مجتہد گزرا ہے کہ آیت اللہ مرزا شیرازی صاحب تحریم تمباکو، انگریزوں نے سازش کیا کہ اسلامی مملکت کا سرمایہ لوٹ لیں، اس کے بدلے میں تمباکو دے دیں، تمباکو کی جو ہے کاروبار کر کے مسلمان دعائیں اڑا کے جو ہے اس پیسے کو برباد کرے۔ اس وقت کے مرجع نے محسوس کیا کہ یہ سازش ہو رہا ہے، اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے اس زمانے کے مرجع علی قادر مرزا شیرازی نے فتویٰ لکھا، آج کے بعد توتون کا استعمال کرنا حرام ہے۔ فارسی میں 2 جملہ لکھا یا عربی میں لکھا، تہلکہ مچ گیا، بادشاہ کے خاندان تک وہ فتویٰ اثر کر گیا۔ بادشاہ کے گھر کے جو شہزادیاں ہیں وہ سب بھی حقے کو توڑ کر اپنی مرجع کے حکم میں تمباکو کو حرام کر دیا۔ مرزا شیرازی کے ہم عصر تھے امام خمینی کے والد بزرگوار سید مصطفیٰ موسوی الخمینی۔ نجف اشرف میں انہوں نے تعلیم حاصل کیا۔ نجف اشرف میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد درجہ اجتہاد پر فائز ہو، مجتہد بن گیا۔ مجتہد بننے کے بعد پھر ادھر اپنے علاقے میں، جو کہ امام خمینی کی جائے پیدائش بھی میں بیان کرنا بھول گیا، امام خمینی کی جائے پیدائش ایران کی صوبہ مرکزی، ایک صوبے کا نام مرکزی، صوبہ مرکزی کے شہر خمین میں پیدا ہوئے ہیں۔ شہر خمین میں امام خمینی کی ولادت ہوئی ہے۔ امام خمینی کے والد گرامی نجف اشرف درجہ اجتہاد کو پانے کے بعد تبلیغ اور ہدایت دین کے لیے اسی شہر میں واپس آئیں
اور یہاں آ کر تبلیغ دین کو عام کیا تو دیکھا کہ بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں سرداروں کا جو ہے راج تھا، خان کہا جاتا تھا، خوانین، یہ خان لوگ جو ہے لوگوں پر ظلم کرتا تھا، ستم کرتا تھا۔ ایسے میں امام خمینی کے پدر گرامی میں وہ جذبہ جہاد و شہادت سے سرشار تھا، انہوں نے ان سب کے خلاف جو ہے مزاحمت شروع کیا، ان کے چہرے سے نقاب اتارا، ان سے بھرپور مقابلہ کیا۔ اور امام خمینی کے والد گرامی، امام خمینی جب 5 ماہ کے تھے دنیا میں آئے تھے، 5 مہینہ گزر گیا تھا، امام خمینی کے والد گرامی کے سایہ جو ہے آقا کے سر سے، امام خمینی کے سر سے ہٹ گیا، یعنی یتیمی کے رنج میں مبتلا ہو گیا۔ امام خمینی 5 مہینے کے بعد، 5 مہینے کے تھے، آقا یتیم ہو گئے، اور آقا کی پرورش کا انتظام ان کی والدہ مکرمہ، جن کا نام ہے ہاجرہ خاتون، محترمہ ہاجرہ خاتون۔ ہاجرہ خاتون کے بارے میں کتاب میں لکھا ہے وہ صاحب علم و تقویٰ تھی، صاحب علم و تقویٰ، یعنی اگر نسلوں میں آتا ہے اثر تو ان کی ماں باپ کی جو ہے خصلتیں، ان کی عادات جو ہے سمٹ کر بچوں کے اندر آ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ پاک دامن مؤمنہ صاحب تقویٰ صاحب علم خاتون نے اپنے بچے کی پرورش کی، اور امام خمینی کی تربیت کے حوالے سے امام کی جو ہے پھپھی کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ پھپھی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ بھی صاحب علم تھی، ایک دلیر اور بہادر باتقویٰ مؤمنہ خاتون تھی، جذبہ شہادت سے سرشار، دشمن کے ساتھ بھرپور مقابلہ کرنا۔ وہ دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کا انداز امام خمینی نے اپنے پھپھی کے ساتھ ساتھ بیٹھ کر سیکھ لیا تھا۔ ہاں، یہ واقعات ہے، اب مثلا کم وقت میں آپ لوگوں کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ امام خمینی کے والدہ مکرمہ آیت اللہ خانساری کے اولادوں میں سے تھا۔ آیت اللہ خانساری امام خمینی کے اساتید میں ابھی جو ہے میں بیان کروں گا، تو ان کی والدہ مکرمہ آیت اللہ کے خاندان اجتہاد سے تھا۔ خاندان اجتہاد میں تو کیا آپ اندازہ کریں کہ علم و فضل کا کیا کمال ہے، ایمان و تقویٰ کے کیا ہم اعلیٰ کمالات کو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ ان کے والدہ گرامی اور پھپھی امام خمینی جب 15 سال کے تھے، دونوں ہستیوں کی سائے سے محروم ہو گیا۔ 15 سال کے تھے امام خمینی، دونوں ہستیوں کے سائے سے محروم ہو گیا۔ پھر عزیز بچوں کو عرض کرتا ہوں، حوزہ علمیہ یعنی جہاں علمی مرکز ہے، جہاں سے علم کی پیاس بجھتا ہے، علم حاصل کرنے والوں کو علم ملتا ہے، اس کو حوزہ علمیہ کہتے ہیں۔ حوزہ ہمارے بڑے بڑے حوزہ علمیہ، مثلا حوزہ علمیہ نجف اشرف ہے، حوزہ علمیہ کربلا ہے، حوزہ علمیہ قوم ہے، حوزہ علمیہ مشہد ہے، بہت بڑے جو ہے حوزہ علمیہ ہے۔ قوم میں حوزہ علمیہ بننے کی ہسٹری یوں بتاتے ہیں کہ حضرت آیت اللہ شیخ عبدالکریم حائری یزدی بہت عظیم مجتہد ہیں، وہ اسی صوبہ مرکزی کے تھے، ہجرت کر کے قوم آئے۔ قوم آنے کے بعد انہوں نے اس حوزہ علمیت کی بنیاد رکھی۔ مؤسس بانی حوزہ علمیہ قوم آیت اللہ شیخ عبدالکریم حائری یزدی ہیں۔ جناب حائری یزدی نے حوزے کی بنیاد رکھنے کے بعد امام خمینی بھی کچھ عرصے کے بعد خمین سے ہجرت کر کے قوم آئے۔
قم آ کر حوزوی تمام علوم کو تیزی کے ساتھ حاصل کیا اور قم میں مجتہد ہو گیا. اور قم میں مجتہد ہونے کے بعد کن لوگوں سے جو ہے آقا نے استفادہ کیا؟ ان کے اساتید کا نام ہے مرزا محمد علی ادیب تہرانی ایک، مرحوم آیت اللہ سید محمد تقی خانساری دو، مرجع عالی قدر، ایک زمانے میں مرجع تھا. ان کا قبر معصوم بی بی معصومہ قم کے رواق میں آیت اللہ خانساری کا قبر ہے وہاں پر. مرحوم آیت اللہ سید علی یثربی امام خمینی کے اساتید میں سے ہیں. مرحوم آیت اللہ شاہ آبادی امام خمینی کے علم اخلاق کے استاد ہیں. اور مرحوم مرزا ملکی تبریزی امام خمینی کے علم عرفان کے استاد ہیں. امام خمینی نے حوزہ علمیہ قم میں فقہ، اصول، عرفان، فلسفہ کی تعلیم شروع کر دیا. تعلیم شروع کیا کہ یہ معمولی جو ہے درس نہیں تھا، ان کے سطح علمی اور تدریس کا انداز بہت ہی اعلیٰ ممتاز تھا. سب لوگ جو ہے ان کے علمیت سے استفادہ کی. آپ اندازہ کریں، ابھی خود رہبر معظم امام خمینی کے شاگردوں میں سے حضرت آیت اللہ شہید مطہری امام خمینی کے شاگردوں میں سے، حضرت آیت اللہ مظاہری امام خمینی کے شاگردوں میں سے، حضرت آیت اللہ جوادی آملی امام خمینی کے شاگردوں میں سے ہیں، حضرت آیت اللہ ڈاکٹر بہشتی امام خمینی کے شاگردوں میں، جناب شہید باہنر امام خمینی کے شاگردوں میں. امام خمینی کے بہت سارے شاگرد، اب اس کا شمار یہاں کریں تو پھر آپ تو گرد میں نہیں پہنچے گا. ٹھیک ہے. درود پڑھو محمد والوا. امام خمینی نے شاگردوں، ممتاز شاگردوں کی تربیت کی. یا اللہ. ہاں، ڈاکٹر بہشتی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ پی ایچ ڈی بھی کیا ہوا تھا، حوزہ علمیہ میں آیت اللہ بھی تھا، ادھر مجتہد، اور جو عام رائج علوم ہے اس میں ڈاکٹریٹ کیا ہوا تھا، ڈاکٹر بہشتی تھا. آیت اللہ ہے مرزا آیت اللہ شیخ عبدالکریم حائری کے انتقال کے بعد حوزہ علمیہ قم کی سرپرستی کے لیے امام خمینی نے کوشش کی، دیگر علماء کے ساتھ کوشش کی. حضرت آیت اللہ العظمیٰ بروجردی اپنے شہر میں تھا، جا کر آغا کو بروجردی، حضرت آیت اللہ بروجردی کو منوا کر قم لے کر آئے. آیت اللہ حائری یزدی کی وفات کے بعد زعامت حوزہ علمیہ، یعنی زعیم حوزہ علمیہ اسے کہا جاتا ہے، حوزہ علمیہ کی سرپرست، حوزہ علمیہ کی سرپرست کرنے والے کی ضرورت تھی. اب آیت اللہ حائری یزدی مرحوم ہونے کے بعد ایک ایسی مقتدر مجتہد کی ضرورت تھی جو اس زمانے میں امام خمینی نے شناخت کیا کہ آیت اللہ بروجردی کو لا کر انہیں زعیم حوزہ علمیہ بنائیں. ہم اگر ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنا دکان بنا کر جو ہے ادھر ہماری کمپنی کی مشہوری کے لیے کوشش کرتے. یہ خدا شناس لوگ ہیں، وہ خدا شناس لوگ ہیں اور پائے کا جو ہے استاد ہیں، مگر ان کی مبارک نگاہیں، الہی نگاہیں کہاں پر ہیں؟ اس حوزہ علمیہ قم کی باغ دوڑ، اس کی سرپرستی آیت اللہ بروجردی جیسے لوگوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. جا کر منوا کر آیت اللہ بروجردی کو قم لے کر آئیں، زعیم حوزہ علمیہ بن گیا. آیت اللہ بروجردی نے قم سے پورے دنیا کے لیے تعلیمات اسلامی کا انتظام کیا. ادھر جامعۃ الازہر سے جو ہے رابطہ، ادھر جرمن میں جو ہے اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے انقلاب سے پہلے کوشش کیا.
ڈاکٹر بہشتی، آیت اللہ سید محمد حسین ڈاکٹر بہشتی کو آیت اللہ بروجردی نے اپنا نمائندہ بنا کر جرمن کی ہامبورگ شہر میں ایک علی مسجد، ایک اسلامی سینٹر بنایا، وہاں سے تعلیمات اسلام کو عام کیا ڈاکٹر بہشتی۔ کہتے ہیں ڈاکٹر بہشتی 6 زبان پر وہ خطاب کر سکتا تھا، 6 زبانوں پر خطاب کرتا تھا آیت اللہ۔ یہ ڈاکٹر بہشتی دیگر تمام قابل احترام علماء امام خمینی کے شاگردوں میں سے تھے، امام خمینی کے شاگردوں میں۔ امام خمینی نے حوزے علمیہ میں مختلف مقامات پر درس دیا۔ مدرسہ فیضیہ ہے، مدرسہ فیضیہ آج انقلاب اسلامی میں ایک نمایاں مقام ہے، جہاں سے امام خمینی نے انقلاب کا آغاز کیا۔ ایسا انقلابی تقریر خطاب کرنے کے بعد اپنے انقلاب کا آغاز کب کیا میں ابھی آپ کو بتا دوں گا۔ مدرسہ فیضیہ میں تدریس کیا، مسجد اعظم قم میں امام خمینی نے تدریس فرمایا، مسجد محمدیہ، مسجد حاج ملا صادق، وہاں مختلف مقامات پر آقا نے درس و تدریس کا اہتمام کیا، شاگردوں کی تربیت کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے عراق جلاوطن ہو کر لے کے گئے۔ امام خمینی نے اپنے انقلاب 15 خرداد 1342 ہجری قمری بمطابق 1962 یا 1962-63 کی جو ہے وقت مدرسہ فیضیہ میں اعلان حق کیا، دنیا کے ظالموں کو للکارا، دنیا کے علماء کرام کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ اور وہ مہینہ کون سا ہے، دین کون سا ہے؟ آپ دیکھو، ذرا دیکھو امام خمینی کو اہل بیت سے کس قدر والہانہ عشق ہے۔ اپنی اس انقلاب کا آغاز محرم کو انتخاب کیا، محرم الحرام، روز عاشوراء ایسی شعلہ بیان تقریر فرمایا جس سے عالم اسلام میں تہلکہ مچ گیا، قوم کو جگایا، کربلا کو جگایا، حوزے علمیہ قوم کے علماء کو بیدار کر دیا اور ایک عظیم انقلاب برپا کیا۔ کہتے ہیں تاریخ انقلاب اسلامی میں اس دن جب انقلاب شروع ہو گیا تو شاہ ایران کی حکومت نے 15,000 لوگوں کو مار دیا، 15,000 لوگوں کو مارا، طالب علموں کو چھت سے گرایا، جتنے بھی جو ہے مدرسے میں کتابیں موجود تھا اسے آگ لگا دیا ان ظالموں نے۔ مگر یہ سلسلہ رکا نہیں، شروع ہو گیا۔ آغا کو اٹھا کر آغا کو گھر سے اٹھا کر قید خانے میں ڈال دیا، اور دوسری مرتبہ جب تحریک کا سلسلہ جاری رہا تو وہ شاہ ایران مجبور ہو گیا کہ آغا کو جلاوطن کرنے پر، آغا کو جلاوطن کر کے ترکی کی طرف آغا کو روانہ کر دیا۔ اپنے کمانڈوز کے ذریعے سے آغا کو گرفتار کیا، مہرآباد ایئرپورٹ سے طیارے کے ذریعے آغا کو ترکی کے ایک ایسی جزیرے پر جہاں ایسی پریشانی کے عالم میں زندگی گزارنے کا ایک ایسا جزیرہ ہے جہاں یہ حشرات دنیا کے جانور آ کے تنگ کرنا، آب و ہوا بھی مناسب نہیں ہے، وہاں اسلام کے خاطر جلاوطنی کو برداشت کیا آقا خمینی رحمت اللہ علیہ نے۔ سید روح اللہ الموسوی الخمینی نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے 11 مہینہ اس جزیرے پر زندگی گزاری، پریشان نہیں ہوئے۔ خدا آقا کے جملے ہیں،
خدا کی قسم آج تک کسی سے خوفزدہ نہیں ہوا ہوں. یہ جملہ ہے کہ آج تک کسی سے خوفزدہ نہیں ہوا ہوں. اور اس جزیرے پر آقا نے کیا کام کیا؟ اس جزیرے پر آقا نے فقہ میں، فقہ اسلامی، فقہ یعنی میرے عزیزوں، میرے عزیز بچوں، علم فقہ وہ ہمارے شرعی احکام جس میں بیان ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ علم فقہ جس میں شرعی احکام بیان ہوتی ہے اسے علم فقہ کہا جاتا ہے. علم فقہ میں ایسا مقتدر بہت پائے کہ ایک کتاب تحریر الوسیلہ، آقا خمینی نے تحریر الوسیلہ تحریر فرمایا. جزیرہ ترکی کے اس جزیرے میں، ترکی کے جزیرے پر پریشانی مشکلات کے باوجود وہاں دین فقہ اہل بیت کو عام کرنے کے لیے تحریر الوسیلہ لکھا. آج حوزہائے علمیہ میں بعض لوگ جو ہیں درس خارج ہوتا ہے، درس خارج اصول، درس خارج فقہ. درس خارج فقہ میں مثلا بہت سے بزرگان عروۃ الوثقیٰ کو درس خارج فقہ کا متن قرار دیتے ہیں. کچھ لوگ صاحب جواہر کے جواہر الکلام کو درس خارج فقہ کا متن قرار دیتے ہیں. کچھ لوگ تحریر الوسیلہ کو درس خارج فقہ کا متن قرار دیتے ہیں. اصل اسی سے پھر اپنا نظریہ، فلان کا نظریہ، اس کی دلیل، وہ دلیل کمزور ہے، یہ جواب ہے، یہ سب ایک بحث ہوتا ہے. اب یہاں تو آپ لوگوں کو درس خارج تو دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو درس خارج فقہ کا متن جو ہے تحریر الوسیلہ سے درس خارج کا شروع. تو یہ کتاب آقا نے کہاں لکھا ہے؟ ترکیہ جب جلاوطنی کا دور ہے، یہ سید اولاد زہرا، اس نے اسلام کے خاطر دربدری کو منظور کر کے، دل و جان سے قبول کر کے ترکی کے جزیرے پر تحریر وسیلہ لکھا. 11 مہینہ گزرنے کے بعد سنہ 1343 ہجری قمری کو 5 اکتوبر 1964 میں، 5 اکتوبر 1964 کو آقا اور ان کے فرزند سید مصطفیٰ خمینی ان کے فرزند تھے. ترکی حکومت نے ان دونوں کو عراق بھیج دیا. عراق جلاوطنی کا سلسلہ جو ہے مسلسل جاری، جلاوطن ہو کر عراق تشریف فرما ہوا ہے. تو لکھا ہے کہ امام جیسے ہی سرزمین عراق میں پہنچے، مولا موسیٰ بن جعفر کی جو ہے قدم بوسی کے لیے کاظمین تشریف لے کے گئے. اللہم صلی علی محمد و علی مولا امام علی النقی علیہ السلام کے قدم بوسی کے لیے سامرہ تشریف لے گئے. ایک ہفتہ زیارتوں میں گزارنے کے بعد نجف اشرف میں قیام کیا، اور نجف اشرف میں آقا نے مسجد شیخ اعظم انصاری، ایک مسجد ہے وہاں نجف میں جس کا نام ہے شیخ اعظم انصاری، شیخ انصاری کا مسجد سے معروف ہے. وہاں آقا نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا. اسی درس و تدریس کے سلسلے میں حکومت اسلامی کے موضوع پر آقا نے درس دیا. آقا نے حکومت اسلامی کے موضوع پر درس دیا، اور وہ ایک مکمل مجموعہ ہو گیا ولایت فقیہ کے نام سے. حکومت اسلامی یعنی ولایت فقیہ، یعنی مجتہد کی حکومت کے بارے میں جو روایات معصومین کی روشنی میں ولایت فقیہ کی مقام منزلت کیا ہے، حکومت کی کیا حیثیت ہے، اس کو بیان کرنے کے بعد جو ہے ایک حکومت اسلامی کا درس دے دیا، جس سے خود مجتہدین میں بھی بیداری آ گیا. ایک واقعہ میں نے سنا ہے کہ جب نجف اشرف تشریف فرما تھے تو
اس زمانے میں مرجع عالی قدر حضرت آیت اللہ محسن الحکیم مرجع زمان عالم زمانہ تھے. آیت اللہ روح اللہ مصطفی الخمینی جو ہے آقا محسن حکیم کی درس خارج میں تشریف لے جاتے ہیں. جب درس خارجی میں فقہ میں ایک بحث ہے ولایت کی، اور ولایت میں ائمہ خدا رسول ائمہ طاہرین کے بعد فقیہ کی ولایت کا جو ہے بحث آتا ہے. فقیہ کو ولایت ہے کہ نہیں ہے، فقیہ کی حکومت کی مشروعیت آیا ہے نہیں ہے، یہ بحث کرتے ہیں. اس بحث میں خود آقا محسن الحکیم نے اسے تھوڑا پھیلانے کے بعد جو ہے ایک مایوس کن جملہ فرمایا کہ بس یہ تو ولایت فقیہ ہے، لیکن آپ کیا کریں، ہمیں مقدور نہیں. یہ جملہ ادا کرنا تھا. کہتے ہیں کہ امام خمینی نے آقا محسن الحکیم کی اس مایوسانہ جملے پر جو ہے احتجاج کر کے کئی دن آقا درس میں نہیں گئے. اور کچھ دنوں کے بعد محسن الحکیم، امام خمینی کوئی معمولی شخصیت تو نہیں تھا، محسن الحکیم صاحب نے دیکھا کہ آیت اللہ روح اللہ مصطفی الخمینی نظر نہیں آتا. پوچھا کہ کیوں نہیں آتا؟ کہ آقا آپ کی اس جملے سے ذرا ناراض ہو گیا ہے. محسن الحکیم خود اٹھ کر جو ہے امام خمینی کی خدمت میں آئے اور کہا، فرمایا کہ اس سے مراد میں اپنی جو ہے بات کر رہا ہوں. آپ اگر اس کو انجام دے سکتے ہیں، اسے زندہ کر سکتے ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ہم سب آپ کے ہمراہ ہیں. تو یہ درس ولایت فقیہ کا جو سلسلہ ہے وہ نجف اشرف میں دیا. اب بہت سارے مطالب ہیں میرے پاس. یس ہاں، یہ ہمارے محترم آقا صاحب کہتے ہیں بات صحیح ہے. دیکھیں، ایک چیز جو ہے طول میں آتا ہے، ایک عرض لمبا، مثلا ایک کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا جو ہے ایک سلسلہ صحیح ہونے کا نا. ایک ہے متضاد، یا یہ یا وہ. ہمارے ہاں ولایت ائمہ طاہرین، ولایت علی اور ولایت فقیہ کو ایسی جو ہے نمائش اور ایسی جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھا رہا ہے کہ یہ ولایت فقیہ کی بات کرنے والے ولایت علی کو نہیں مانتے. یہ سراسر بہتان ہے، یہ سراسر ظلم ہے. ہم نے اہل بیت کے ہمسری مجتہد کو اہل بیت کے ہمسری کب قرار دیا؟ ولایت اصلی اور حقیقی انہی ائمہ اہل بیت میں. سرکار 12ویں سرکار جو ہمارے اس دور میں امام زمانہ علیہ السلام کا دور ہے، زندہ وہ ہمارے اعمال پر ناظر و نگہبان ہے، ولایت امام زمانہ علیہ السلام کے. اب امام مصلحت پروردگار پردہ غیب میں ہے، تو کیا ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا ہے؟ نہیں. امام زمانہ نے اپنے نائب اور اپنے وکیل ہمارے لیے مقرر کیا ہے جو مجتہدین کے شکل میں ہے، جسے کہتے ہیں فقیہ. تو امام زمانہ نے ہمیں ولایت فقیہ کے سائے میں دے دیا ہے، اور اسی ولایت فقیہ کے اندر جو ہے رہ کر ہم پوری اسلامی تعلیمات کو لے کر اسے زندہ رکھ سکتے ہیں. تو یہ عرض ہم ضد نہیں ہے، کہیں جو ہے مغالطہ نہ ہو کہ جب فقیہ کو ولایت ہے تو ائمہ کی ولایت اور فقیہ کی ولایت سے مراد کیا ہے؟ حکومت. حکومت میں حکومت کرنے کی جو ہے جواز کیسا ہے؟ حکومت کرنے کی جواز جس طرح، حکومت تو ضروری ہے نا، حکومت ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یا اگر کسی سے کہے کہ ظالم کی حکومت چاہیے یا عادل کی حکومت چاہیے، ہر پاک فطرت انسان کہے گا کسی عادل کی حکومت ہو، کوئی رحم کرنے والا ہو، کوئی اچھے رہنمائی کرنے والے کی حکومت ہمیں حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے نا، یہ جواب دے گا. تو لہٰذا یہاں حکومت مراد ہے، نہ مقام. مجتہد کو کوئی کسی نے معصوم نہیں بنایا، معصوم کی ہمسری کوئی نہیں کر سکتا ہے، مگر اس امام معصوم کو جو پردہ غیب میں ہے اس کو حکومت کرنے کا حق کسی سبزی بیچنے والے کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے. ہاں، کسی زور سے جو ہے بولنے والے کو حکومت کا حق نہیں ہے.
حکومت کا حق اگر ہے تو جو اپنی زندگی میں علم میں، ایمان میں، صلاحیت میں، شجاعت میں، کمال و فضیلت میں جو ائمہ طاہرین کے جتنا قریب ہو، اس کے لیے حق بنتا ہے کہ وہ لوگوں پر حکومت کرے، وہ مجتہدین کے شکل کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ولایت فقیہ۔ ولایت فقیہ اور ولایت ائمہ میں تضاد نہیں ہے۔ ولایت ائمہ کی جو ہے مثلا کا تسلسل ہے، سلسلہ ہے، نہیں کہ مثلا متضاد۔ اب اس مختصر موقع میں آپ لوگوں کو میں تفصیل بیان کرنا بھی نہیں ہوگا، پھر ہمارے برادران کی طرف سے اشارہ ہوگا ختم کر دو۔ ہاں جی، خداوند عالم ہم سب کو تعلیمات دین سے آشنا ہو کر دین کی سربلندی کے لیے خدمت کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے پروردگار، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کا واسطہ ہے، ان کی اولاد نے دنیا بھر میں ایک ایسی قربانی دے کر، ایسا نظام دے کر ہمارا سر فخر سے بلند ہے۔ خدایا ان مفاخر اسلام بالخصوص روح بلند حضرت امام خمینی، دیگر شہداء ملت کو جوار سیدہ سلام اللہ علیہا میں عالی ترین مقام عنایت فرما۔ دیگر مجتہدین عظام بالاخص حضرت آیت اللہ خامنئی، حضرت آیت اللہ سیستانی، حضرت علامہ زکزاکی، سید بزرگوار سید نصر اللہ کو طول و عمر باعزت عنایت فرما۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔